سو کچھ ہارمونز ایسے ہیں جن میں ٹرولی اسپیکنگ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جیسے اس میں ایک تھائرائڈ ہارمون ہے, تو اس میں لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی ہم تھائرائڈ نہ ہو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا کریں, یا اگر تھائرائڈ ہو گیا ہے تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں. یس, انزائٹی, اسٹریس, اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, بٹ اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ ڈائٹری فیکٹرز بھی دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھی سائنٹیفک جس میں کہ جس میں آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. تو اس کا علاج وہی ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوز کریں اور آپ اس کو ٹریٹ کریں اور اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھیں. سو کچھ ہارمونس ہیں جس میں آپ کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو بلیم نہیں کر سکتے, شاید فیملی کو بلیم کر سکتے ہیں. جیسے تھائرائڈ از اے جینیٹک ڈیزیز, تو آپ کی جین سے آتی ہے, آٹو امیون ہوتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں ہاشی موٹوز کہتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنے تھائرائڈ کے چیک ہی نہیں کرواتے بیسک ٹیسٹ. تو جیسے اگر ہم آج انفرٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بیسک ہارمون ہے وہ تھائرائڈ ہارمون ہے, جس کی وجہ سے کنسیو کرنا مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ارلی مس کیریجز ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے میں بھی بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں اگر وہ ڈیورنگ پریگنینسی ڈائگنوز نہ ہو. بیکاز آپ کا جو تھائرائڈ ہارمون ہے وہ آپ کے بچے کو تھائرائڈ ہارمون پرووائڈ کرتا ہے جب تک کہ وہ 10 ہفتے تک نہیں ہو جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھائرائڈ کا ہم کب جا کے چیک کروائیں, آپ کی باڈی میں کس قسم کی چینجز آنا شروع ہو کہ ہمیں ہو کہ اچھا بھائی ہمیں تھائرائڈ ہو سکتا ہے؟ سو تھائرائڈ ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ آپ کے دماغ سے لے کر آپ کے فیٹ تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کے پیٹ کو اگر آپ کا تھائرائڈ ہارمون فکس نہیں ہے تو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ڈائریا ہوتا ہے, آپ کا دماغ فوگی ہو جاتا ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا, آپ بہت کنفیوز رہتے ہیں بیکاز برین فنکشن پہ بھی کام کرتا ہے, ہارٹ فنکشن پہ کام کرتا ہے. اگر آپ کا تھائرائڈ ہارمون کم ہے تو آپ کے دل کی رفتار کم ہوگی, اگر آپ کا تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہے تو دل کی رفتار زیادہ ہوگی. سو اٹ افیکٹس. بڑا منحوس ہے بھائی تھائرائڈ. آپ سوچیں, آپ ذرا سنیں کہ ایگزیکٹلی, اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو بہت ساری ایسی علامتیں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے آپ کو, جو ہم کراتے ہی نہیں ہیں. اور بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو میں عوام کے لیے کہ ہر کوئی جا کے نہ کرائے, لیکن اگر سمٹمز ہو رہے ہیں, فیملی میں ہے, تو ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم TSH کہتے ہیں, تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. آپ نے صرف لیب میں جانا ہے, آپ نے صرف وہ ٹیسٹ کرانا ہے. اور اچھی بات ہے کہ اب ہماری جو رپورٹس آتی ہیں اس میں سامنے لیولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نارمل لیول ہے. اگر آپ کا نارمل لیول ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل. سو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں. اور اس سے میں ایک اسٹیپ پہلے جاؤں گی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, آئی ایم سوری, کہ سب سے پہلے صرف عوام کو بتا دیں کہ اگر ان کو یہ ایشو ہے, جیسے انفرٹیلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا نا, وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. تو انفرٹیلٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے, اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں نا تو پوری فیملیز آتی ہیں, ساس بھی آ رہے ہیں, سسر بھی آ رہے ہیں, ان کے بھائی بھی آ رہے ہیں. آئی مین بچہ پیدا کرنا, I'll be very frank here, ٹی وی پہ بیٹھ کے, بیکاز جب تک ہم نہیں کہیں گے یہ بات نہیں ہوگی. آئی ایم شیور کہ ہمارے یہاں فیملی پوری ہوتی ہے جو انوالو ہے, اور ہونا چاہیے, ہمارا سسٹم یہی ہے, بیکاز ہم اس پہ ہم پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں. بٹ ایک بچہ پیدا کرنا ایک ہسبینڈ اور وائف کا ایک ذاتی عمل ہوتا ہے. کسی قیدی کو پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں کہ کسی پاگل کو پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں جو پکڑا نہیں جا رہا نا, بہت زیادہ ڈپریشن میں. سو انفرٹیلٹی پہ ہم بات ضرور کریں, لیکن اس کا یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے ہمارے ٹی وی پہ عوام کے لیے, کہ ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے شادی کو ہوئے ہیں اور جو ہے ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو ہمارے پاس لے کر آ رہی ہیں, وچ از ناٹ گڈ. کہ وہ 4 مہینے میں اگر آپ ایک خاتون پہ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں ہوا, اور انفرٹیلٹی کی ڈیفینیشن میں آ گیا ہے, تو وہ ڈیفینیشن نہیں ہے. انفرٹیلٹی ڈیفائن ہی تب ہوتا ہے جب 1 سال ہو گئے ہیں اور میاں بیوی ساتھ رہتے ہوں. میں نے بہت سارے ایسے کپلز دیکھے ہیں جب میاں جو ہے وہ قطر میں رہ رہے ہیں یا ابو دھابی میں رہ رہے ہیں, اور بیوی یہاں رہ رہی ہیں, اور ساس کے ساتھ بہو آ رہی ہے کہ یہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. سو اٹس ناٹ پاسبل. یہ مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر اسی بات میں آگے سے کنٹینیو بھی کروں گی, لیکن یہی بات ہے ڈاکٹر سلوا, آپ کے پاس بھی ایسے کیسز یوں آتے ہیں کہ بہت جو اسپیشلی جو لوگ باہر اب جاب کے لیے, ہمارے یہاں اتنا ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے, لوگ جاتے ہیں, اب وہ چھٹیوں میں تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں, مہینے میں مطلب سال میں آپ آئے 10 دن 15 دن, اور وہ پھر اوبویسلی پریگنینسی نہیں ہوتی. اوبویسلی 10-15 دن آئے ہیں, اس 10-15 دن میں آپ اتنا آرٹیفیشل میکینیکل کیسے کر سکتے ہیں نا, ٹائم لگتا ہے چیزوں میں. اچھا مجھے سمجھ یہ نہیں آتا, بہت سارے کپلز آتے ہیں مدیہ, مجھے سمجھ یہ نہیں آتا, جو ساس, اگر لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی, جو ساس اپنی بہو کو لے کے جا رہی ہیں 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, یا سال میں, وہ سب سے پہلے اپنے بیٹی کو لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ نہیں وہ نہیں, ان میں نقص تھوڑی ہوگا, بیٹا ٹھیک نہیں. تو دیکھیں نا یہ چیز, اچھا یہ بھی تو ہارمون ہے جس میں آپ اپنے بیٹے کا چیک اپ نہیں کراتے, صرف عورت کی کرانا ہے چیک اپ. لیکن اس سے بھی آپ نے بات کی, مجھے بتائیں کہ خود آپ کو بینگ اے وومن ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جس پہ آلریڈی ایک پریشر ہے کہ جی اس نے اس خاندان کو ایک کوئی سپورٹ یا وارث یا کوئی بچہ دینا ہے, اس میں اگر اس کا دیور, اس کے ساس سسر, وہ لوگ جن سے وہ بات کرنے میں بھی کتراتی ہے, اور جب آپ اس پہ اور زیادہ پریشر لاد دیتے ہو تو اس کے لیے تو آپ اور ہرڈلس پیدا نہیں کر رہے ہارمونل. بالکل وہ ہے, اور میں اس پہ بہت سائنٹیفک ہی رہوں گی. تو میں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ڈیفینیشن جو ہے وہ 1 سال کی آتی ہے, تو وہ جب ڈیوریشن پورا ہو جائے
تو آپ کو لگے کہ دیر سمتھنگ رانگ اور آپ خود بھی چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب آپ کون سے ڈاکٹرس کے پاس جائیں گے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو اس میں گائنیکالوجسٹ کا بہت رول ہے اور اس میں انڈوکرینالوجی کا بھی بہت رول ہے, بیکاز گائنیکالوجسٹ بہت دفعہ سارے ہارمونس کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, اور اس میں اگر ہارمونس میں, جس میں تھائرائڈ کی بات کی میں نے, انہوں نے اوبیسٹی کی بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اوبیسٹی کی بات کی تھی, ڈاکٹر سلوا نے بات کی تھی. اوبیسٹی بہت مین فیکٹر ہے. ہمیں ایک فون کال بھی ریسیو ہوئی تھی جس میں انہوں نے 90 kg ویٹ بتایا تھا, اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ بھئی ہائٹ کیا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا BMI کیا ہے. وہ بھی اگین ہم کمپیوٹر پہ آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹ آپ کے ہائٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے. پھر آپ کا ویسٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ یور BMI, آپ کا ویسٹ سرکمفرنس جو آپ کا پیٹ کا جو بیلی فیٹ جسے ہم کہتے ہیں, ایبڈومینل ایڈیپوسٹی کہتے ہیں, پیٹ کا جو وزن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز اس کی وجہ سے آپ کو ذیابیطیز ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ہارمونل پرابلمز ہو سکتے ہیں, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو سکتا ہے جو کہ مین فیکٹر ہوتا ہے جو کہ انفرٹیلیٹی کریٹ کرتا ہے. انہوں نے بات کی تھی اوبیسٹی پہ, جس کو میں اور فردر بات کرنا چاہوں گی کہ اوبیسٹی کے ساتھ کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. آپ کا اوویرین فنکشن صحیح نہیں ہوتا, اور اٹس ناٹ لائک کہ وہ صرف خواتین میں ہے, مرد حضرات جب اوبیس آتے ہیں تو ان کا جو سپرم کوالٹی ہوتی ہے, سپرم فنکشن ہوتا ہے, جو بچہ پیدا کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں کے لیے فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اب اوبیسٹی میں ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ کیسے وزن کم کریں گے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. مہینے میں کتنا وزن کم ہونا چاہیے, کون سی دوائیاں آپ لے رہے ہیں, جس میں اگر آپ وہ میڈیسنز لے بھی رہے ہیں تو کبھی کبھار وہ میڈیسنز آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پروسیس تھا جو آپ کنسیو کرنے کا پلان کر رہے تھے, یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ, اور پہلے آپ اپنے وزن پہ کام کریں. اور وزن پہ کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی نہ صرف کہ پریگننسی, میں صرف جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم وزن پہ یہاں اس لیے کام نہیں کریں کہ صرف آپ کنسیو کر لیں, بیکاز صرف ایک خاتون کا کام یہ نہیں ہوتا, ایک تو ہیلدی بیبی, ہیلدی مدر, خاتون میں ڈائبٹیز نہ ہو, بچے میں ڈائبٹیز نہ ہو فیوچر میں, کیونکہ اگر میرا وزن آج زیادہ ہوتا ہے اور میں کنسیو کرتی ہوں تو نہ صرف مجھے ذیابیطیز ہونے کے چانسز ہیں ڈیورنگ پریگننسی, آفٹر پریگننسی, بلکہ میرے بچے میں جو ہے وہ شوگر ہونے کے چانسز. ہم ہیلدی بچے کے والے سے بات تو کرتے ہیں کہ ہم ہیلدی مدر کے اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں نازش ننکانہ صاحب سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے نا بات کرنی, میرے 2 بیٹے ہوئے تھے, شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. جی جی. تو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی, اب 3 سال ہو گئے ہیں, بیبی بھی نہیں ہوا ابھی تک. اچھا, آپ کی ایج کیا ہے ویسے؟ 24 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے, 24 سال. کسی ڈاکٹر کو بیٹے. اچھا, آپ کے بچے ٹوئنس تھے؟ نہیں ٹوئنس نہیں تھے. بچوں کی ڈیتھ کس عمر میں ہوئی اور کیا وجہ تھی؟ پہلا بیٹا شادی کے 1 سال بعد ہوا تھا, سی سیکشن پہ ہوا تھا, تو 2 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, تو کیا وہ پریمیچور؟ ایک چھوٹا سا سوال, کیا آپ کے ہسبینڈ آپ کے فرسٹ کزن ہیں؟ ہاں جی, کزن ہے, پھپھو کے بیٹے ہیں. اچھا, وہ کون ہے, آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں یا آپ کے ماموں کے؟ پھپھو کے بیٹے ہیں. پھپھو کے بیٹے ہیں, اس کا مطلب آپ کی دادی ایک ہیں. میرے ہسبینڈ کو یرکان بھی ہے نا. اچھا, ان کے ہسبینڈ کو ٹائیفائڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کے جو دونوں بچے ہوئے ان کی تو ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہوگا نا کہ ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی؟ نازش, آئی تھنک کال کٹ ہوگا. نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا حکیم صاحب, بہت سی جگہوں پہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین جاتی نہیں ڈاکٹرز کے پاس, بس وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ ہو گیا, اور وہ دیکھیں میاں کو وہ تو ٹائیفائڈ تو ہے ہی, اور ساتھ میں اب سوچیں 9 مہینے آپ نے ایک بچے کو پیٹ میں رکھا ہوتا ہے, اس بچے سے جو بھی آئے نہیں, اس کی انسیت آپ سے اور ہوتی ہے, پھر وہ 1 یا 2 دن کے بعد چلا جائے تو وہ اس کا فیکٹر بھی ہے. تو ہم یہ نفسیاتی اس فیکٹر کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کیا اس پہ لوڈ ہے, ہماری ٹول ہے ہم پہ؟ دیکھیے, نفسیاتی فیکٹر پر آنے سے پہلے ایک جملے کی میں آگے لے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شادی کے بعد کم سے کم 1 سال تک آپ انتظار کیجئے کسی بھی پازیٹیو رپورٹ کا, ٹائم دیجئے. میں اگر مذہب کے حوالے سے بات کروں, خدا نہ خواستہ کسی وقت میاں اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ان کو علیحدہ کر دیا جائے یا وہ ہو جائیں, تو ان دونوں کو علاج کے لیے کم سے کم 1 سال کا وقت دیجئے, یہ شریعت کہہ رہی ہے. دیکھیے کتنی یہ بڑی بات. دیکھیے تو جو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نفسیاتی خوف پال لیتے ہیں اور مسائل پال لیتے ہیں, اور بیسک چیزوں سے ہم بالکل نابلد ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی
थायराइड की। आप यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल है कि हम अगर देखें तो शायद हमारे 1% आबादी भी थायराइड का टेस्ट नहीं कराती। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट तमाम टेस्ट करा लेती है। और अगेन ये थायराइड सिर्फ खवातीन में नहीं, मर्द हज़रात में भी थायराइड होता है, तो हम यहाँ भी आपको क्लियर कर दें। लेकिन लोगों की नज़र में वो औरतें, अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें। अच्छा, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आमतौर पे तमाम टेस्ट करा लेती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं एक मरतबा थायराइड का टेस्ट TSH करा तो लें। उसकी वजह है कि उसका, मैं जिस तरह दिनों की बात कर रहा था कि एक औरत की ज़िंदगी में दिनों की अहमियत क्या है, इन 28 दिनों की अहमियत क्या है, पहले दिन की क्या अहमियत है, दूसरे दिन की क्या अहमियत है, 11वें दिन की क्या अहमियत है, जब तक कि हम इन तमाम चीज़ों को एम्फसाइज नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, तब तक बहुत सारे मसाइल होंगे। आखिर फॉलिकल टेस्ट कराने के लिए हम 11वां दिन का इंतखाब क्यों करते हैं? ज़्यादा उसके पीछे पूरी साइंस है। और इन तमाम चीज़ों को जब तक कि हम ना जानते हो और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस ना करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत सारी चीज़ों को सही तौर पर डील कर पाएंगे। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, एज का फैक्टर भी अगर, क्योंकि देखिए वो बता रही थी वो 24 साल की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, दो बच्चों की डेथ भी हो गई है, शादी भी इनकी फूफो के बेटे के साथ हुई है। तो एक्चुअली इनको ज़रूर किसी जेनेटिक्स के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि फैमिली इंटर मैरिजेस, कज़न मैरिजेस में खुदा न खास्ता बच्चों में कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हों, या इनके हस्बैंड को जैसे यरकान के नहीं तो प्रॉब्ली हेपेटाइटिस B या C होगा, सो वो एवेल्युएट होना चाहिए। दूसरा कि अगर कज़न मैरिज है तो फिर उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करना होता है, स्पेशली अंडरलाइंग डायबिटीज़, थायराइड, ये भी। और कोई बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं थी, क्यों डेथ हुई 2 बच्चों की, तो दे शुड गो टू अ बिगर हॉस्पिटल जहाँ पे ये सारी चीज़ों की सहूलत मौजूद हो उनके करीब तरीन, और वहाँ जाके दिखाएं। अच्छा, इस डॉक्टर साहब ने ब्लड ग्रुप के वाले से बात भी कि हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है चिश्तियाँ से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है मैम? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। सिद्रा, क्या पूछना चाहेंगी? मैम, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मेरे बेबीज नहीं है। पहले तो 5 साल मुख्तलिफ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती रही, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जी ओवर वेट हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। तो वेट भी कम कर करके मैं थक गई थी, फिर भी नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे अचानक से ना फाइब्रॉइड हो गए, तो फिर उसका ऑपरेट हुआ। तो फिर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में पता चला कि मेरे दोनों फ्लोपियन ट्यूब बंद हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको पूछना चाहेंगे आप दोनों इनसे? जी मैम, मैं आगा साहब से पूछना चाहूंगी कि तिब में क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? चले तिब में भी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी जो है वो आपसे पूछना चाहेंगे।